ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد اکثر مرد و خواتین کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شادی کے بعد میاں بیوی اکثر گھر سے باہر کھانا کھاتے ہیں۔ باہر چونکہ انواع و اقسام کے کھانے کی چیزیں میسر ہوتی ہیں، لہٰذا دونوں اپنی اپنی پسند کے کھانے کھاتے ہیں اور موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہیں اپنے موٹاپے کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب شادی کے بعد یا شادی کے تقریباً 3 مہینے کے اندر ان کے کپڑے انہیں پھنس جاتے ہیں۔ شادی کے بعد خواتین کی ایک شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھانوں کے ذریعے اپنے شوہر کا دل لبھائیں۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ اچھے اور خوش ذائقہ کھانے وافر مقدار میں بناتی ہیں اور نتیجتاً میاں بیوی دونوں موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شادی کے بعد موٹے ہونے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی جب تک کنوارے ہوتے ہیں انہیں اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈنے کی فکر لاحق ہوتی ہے، جس سے شادی کے بعد ان کی جان چھوٹ جاتی ہے اور وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ چونکہ آسودگی اور ذہنی معاملات میں سیٹسفیکشن موٹاپے کا باعث بنتی ہے، اس لیے میاں بیوی کے موٹاپے کے رجحان میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو خواتین شادی سے پہلے سلم اور سمارٹ رہنے کے لیے ڈائٹنگ کرتی ہیں، وہ شادی کے بعد اس معاملے میں لاپرواہ ہو جاتی ہیں۔ یہ خواتین میں نفسیاتی مسئلہ ہے کہ شادی سے پہلے وہ اچھے شوہر کی تلاش میں خوبصورت نظر آنا چاہتی ہیں، اور جیسے ہی انہیں شوہر مل جاتا ہے وہ لاشعوری طور پر مطمئن ہو جاتی ہیں اور اپنی خوراک کے معاملے میں لاپرواہ بھی ہو جاتی ہیں، جس سے وہ موٹی ہو جاتی ہیں۔ مردوں میں بھی یہی رجحان پایا جاتا ہے، اور شادی کے بعد خواتین کے موٹاپے کی ایک وجہ ان کا حاملہ ہونا بھی ہے۔ خواتین اپنے پیٹ میں موجود بچے کی صحت اور نشو و نما کے لیے اچھی خوراک کھاتی ہیں، جس سے وہ موٹی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، عورتوں کے موٹے ہونے کی چند اور وجوہات بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ وجوہات مباشرت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور کچھ ان کے مردانوں جمع کے ساتھ بھی معاملات اپنے سیٹل کرتی ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے اسلام ایڈوائزر کی آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو کلک کیجیے۔ ناظرین، معاملات کئی دفعہ یوں ہوتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کنواری لڑکی شادی کے بعد موٹی کیوں ہو جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے آپ کو ہم لوگ بتائیں کہ اگر عورت جو ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے شادی کے بعد تو اس میں ناظرین عورتوں کے کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے 5 جنسی راز ایسے کون سے ہیں جن کی ماہرین نفسیات کی انتہائی اہم رپورٹ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے اور موٹاپے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ناظرین، معاملات کچھ یوں ہے کہ کہا یہ جاتا ہے امریکی ماہرین نفسیات کے تجربوں کے نچوڑ میں کہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے ہیں، پھر بھی ہماری جنسی زندگی کچھ ٹھیک نہیں جا رہی۔ یہ شکایت ایک پڑھی لکھی خاتون نے کی ہے۔ وہ ہائی اسکول میں ٹیچر ہے اور خاصی ذہین اور سمجھدار ہے۔ اچھا، تو کیا تم اپنے شوہر سے اس مسئلے پر گفتگو کرتی ہو؟ میں نے زرینہ سے اس بات کی شکایت سن کر کہا۔ اس کا شوہر لاہور کے ایک ہسپتال میں معروف ڈاکٹر ہے۔ دونوں کی شادی کو 12 برس بیت چکے ہیں۔ میں جب کبھی ان کے گھر جاتا ہوں تو وہ ایک خوشباش اور معقول حد تک کامیاب گھرانے کا احساس ہوتا ہے۔ زرینہ اپنی شکایت جو ہے وہ نوک زبان پر لاتی ہی نہیں، تو مجھے ان کے ازدواجی زندگی میں اس خامی کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ میں اس سے ہر بات کر سکتی ہوں، لیکن بابا میں سیکس پر بات نہیں کر سکتی، ہمت ہی نہیں پڑتی۔ زرینہ کہنے لگی، آخر اس میں ایسا کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ صرف ہمارے ملک کا معاملہ نہیں ہے، امریکہ جیسے ترقی یافتہ اور جنسی طور پر آزاد رویے رکھنے والے ممالک میں بھی صورتحال اسی قسم کی ہے۔ اکثر شادی شدہ افراد اپنے ساتھیوں کو جنسی طور پر استعمال تو کرتے ہیں مگر ان کی جنسی ترجیحات اور جنسی معاملات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اب معاملات جو ہیں یہ تھوڑے سے زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہے کہ مختلف تعلیمی اور سماجی جو حیثیت ہے وہ رکھنے والی عورتوں کو اکثر اوقات اسی قسم کے احساسات ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ صرف ہمارے ملک کا معاملہ نہیں ہے، امریکہ جیسے ترقی یافتہ اور جنسی طور پر آزاد رویے والے ممالک جو ہیں ان میں بھی یہ الفاظ پاملا شروق کے ہیں، اور جو شروق صاحبہ امریکہ کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے جنسی تعلیم کے پروگرام میں ذہنی معالجہ ہیں، اور ایک ممتاز امریکی ماہر کیتھلسن میکوائے نے چند سال پہلے بہت سی شادی شدہ خواتین کا ایک غیر رسمی سروے کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے کئی ایسی جنسی ضرورتیں ہیں جن سے ان کے شوہر بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طور ان کے شوہروں کو ان کی ضروریات کی اطلاع ہو جائے، مگر مسئلہ دہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ بات شروع کہاں سے کی جائے۔ سروے مکمل کرنے کے بعد کیتھلسن میکوائے نے امریکہ کے 6 بہترین جنسی معالجین سے اس موضوع پر گفتگو کی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ بھی ان عورتوں کی رائے سے متفق تھے اور ان کے شوہروں کو جنسی ضرورتوں کو علم ہونا چاہیے اس بات پر بڑے کٹربند ہوئے تھے۔ آپ ان کو ان کی جنسی راز قرار دے سکتے ہیں جن سے عورتیں اپنے شوہروں کو باخبر رکھنا تو چاہتی ہیں مگر رکھ نہیں پاتی۔
اب عورت اور مرد کے درمیان کے معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب طریقے سے چلتے ہیں۔ مردوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اکثر عورتیں اس وقت تک جنسی طور پر مطمئن نہیں ہوتیں جب تک ان کی مجموعی ازدواجی زندگی خوشگوار نہ ہو۔ گویا یہ نہیں ہوتا کہ اس کے دن اچھے نہ ہوں مگر راتیں اچھی ہو جائیں۔ 7 برسوں سے حمید کے ساتھ بیاہی ہوئی 29 سالہ بانو کا کہنا ہے کہ حمید کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اس پر دفتری کام کا بہت بوجھ ہے، وہ بجھا سا گھر آتا ہے، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، کسی چاہت کا اظہار نہیں کرتا، آدھی رات ہم لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں، پھر بیڈ روم میں آتے ہی وہ مجھے دبوچ لیتا ہے، میں فوراً ہی جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہوں، حالانکہ میں ہوئی بھی نہیں ہوتی لیکن مجھے دکھانا پڑتا ہے، اگر میں اسے فوری طور پر گرم جوشی نہ دکھاؤں تو وہ جو ہے اس کا موڈ وہ بگڑ جاتا ہے۔ بیڈ روم پر اب بیوی کے رویے کا تعین اس امر پر ہوتا ہے کہ گھر میں شوہر کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے اور گھر کے مجموعی ماحول کی کیفیت کیا ہے۔ اگر دونوں کی شام لڑنے جھگڑنے میں یا ایک دوسرے سے بے نیازی میں گزری ہے تو پھر بیڈ پر عورت سرد مہر اور لا تعلق ہوتی ہے۔ اکثر شوہر جو ہیں وہ عورت کی اس فطرت سے لا علم ہیں، لہٰذا وہ بہت حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ 43 سالہ جمیل پوچھتا ہے کہ عورت جنسی لمحات کو بذات خود اہم کیوں نہیں سمجھتی، وہ ان کی قدر کیوں نہیں کرتی، ان لمحوں سے لطف اٹھانے کے بجائے وہ پرانے لڑائی جھگڑے لے کر کیوں بیٹھ جاتی ہے۔ جمیل کے سوال کا جواب اسٹین ہال یونیورسٹی کی ماہر سماجیات لائن ایٹواٹر نے دیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ عورتیں زندگی کے تمام معاملات کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا سمجھتی ہیں۔ جنسی امور کی شعراء پاک ماہر ورجینا جانسن اپنے علم اور مہارت کی بنا پر دعویٰ کرتی ہیں کہ جنسیت اور چاہت کو خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بھرپور سیکس قربت اور چاہت کا تسلسل ہوتی ہے۔ یہ حقیقت بہت اہم ہے، چنانچہ ماہرین اچھی ازدواجی زندگی کے لیے یہ مشورہ دیا کرتے ہیں کہ میاں بیوی جب تک دونوں سیکس پر آمادہ نہ ہوں اس وقت تک انہیں سیکس کے مزے نہیں لینے چاہیے، کیونکہ وہ مزے لے ہی نہیں سکتے۔ جنسی امور جو ہیں ان کو اندر بھی آپ لوگ اس بات پر یقیناً چاہتے ہوں گے اور سمجھتے بھی ہوں گے کہ بھرپور سیکس قربت اور چاہت کا تسلسل ہوتی ہے، اس لیے دونوں کو سیکس پر آمادہ ہونا چاہیے، چاہت کا اظہار کرنا چاہیے۔ شوہر شام کو گھر لوٹتے ہوئے کسی وجہ کے بغیر ہی بیوی کے لیے گلدستہ یا کوئی اور تحفہ لے آئے، بچوں کو سیر و تفریح کے لیے لے جائے تو اس قسم کی باتوں سے ان کی جنسی مسرتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی ازدواجی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ ناگوار امور کے بارے میں نرمی سے مگر صاف صاف بات کرنے سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ وکی نے ایسا ہی کیا تھا، اس نے شوہر کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بیڈ پر جانے سے پہلے اس کی توجہ اور گفتگو کی آرزو ہے۔ وکی نے ہمیں بتایا کہ میری اس بات کا اچھا اثر ہوا، اب ہم دونوں میں ایک نئی مفاہمت پیدا ہو چکی ہے۔ بیڈ ٹائم سے پہلے ہمیں 1 گھنٹہ مل جاتا ہے اور ہم بیٹھ کر خوب باتیں کرتے ہیں اور یا پھر ہم موسیقی سنتے ہیں، اس سے ہم دونوں جنسی طور پر مطمئن ہوتے ہیں اور اسی چکر میں ہم لوگ جہاں کہیں جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم لوگوں کی سیکچول لائف بھی مزیدار ہے، میری صحت بھی اچھی ہے اور میرے شوہر جو ہیں وہ بھی نہ موٹے ہوئے ہیں نہ میں موٹی ہوئی ہوں، ہم دونوں لگاتار ورزش وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب ان کی لائف کو بڑا بہتر بنائے ہوئے ہیں۔ رات کے کھانے کے دوران یا کسی اور فرصت کے وقت اچھی گفتگو سیکس کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے کی جانے والی چاہت بھرے الفاظ کی رفاقت جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان محبت کو مزید بڑھاتی ہے۔ اور لائن ایٹواٹر کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، انہوں نے ایک اہم بات دریافت کی۔ ایٹواٹر صاحبہ نے کئی عورتوں کے انٹرویو لیے جنہوں نے اپنے شوہروں کے علاوہ غیر مردوں سے جنسی تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ ان عورتوں کے مفصل مطالعے سے ایٹواٹر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ غیر مردوں سے جنسی تعلق رکھنے والی 75% عورتوں کو محض جنسی تسکین کے لیے غیروں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آزادانہ مکالمے کی طلبگار ہوتی ہیں، وہ بھرپور رفاقت چاہتی ہیں۔ اور لائن ایٹواٹر نے لکھا ہے کہ میں نے جن عورتوں کا مطالعہ کیا ان میں سے ایک کو بخوبی علم تھا کہ اس کا آشنا نامرد ہے، لیکن وہ لچھے دار باتیں کرنے کا فن جانتا تھا۔ یوں اس کی صحبت میں اس عورت کو وہ کچھ مل جاتا تھا جو اس کا شوہر اس کو نہ دے سکتا تھا یا جو ہے وہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی آف میڈیسن کی نفسیات دان لونی بارباخ نے اس بات کو آگے بڑھایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بہت سی عورتوں کے لیے سیکس سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو چاہے جانے کا احساس دلایا جائے۔ ناظرین، ان سے باتیں کی جائیں، ان کی بات سنی جائے اور ان سے میٹھے بول بولے جائیں تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ میری ایک 42 سالہ دوست امجد کو اس کا ذاتی تجربہ ہے اور 10 سال پہلے اس کی شادی شبنم سے ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ شروع میں محبت کا اظہار میرے بس کا روگ نہ تھا، میں اس معاملے میں بڑا شرمیلا اور نکما تھا، لیکن ایک رات میں نے گہرا سانس لیا اور دل کی بات شبنم سے کہہ ڈالی۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے بتایا کہ مجھے اس سے گہری محبت ہے، میرے لیے وہ دنیا کی حسین ترین عورت ہے۔ میرے الفاظ سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ اب میں گاہے بگاہے اپنے جذبوں کو الفاظ کا روپ جو ہے وہ دے کر میں اس سے گفتگو کرتا ہوں اور اس سے ہماری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ ہم بہت خوش اور ایک دوسرے سے مطمئن ہیں۔ عورتوں کے جنسی رویوں کے بہت سے سائنسی مطالعے کیے گئے ہیں۔ ان کے نتیجے میں سامنے آنے والے حقائق میں سے ایک یہ ہے
کہ صرف 60% عورتیں ایسی ہیں کہ جتنی بار وہ جنسی فعل کرتی ہیں وہ انزال تک پہنچتی ہیں۔ اکثر عورتوں کو اپنے ساتھی یا خود اپنی طرف سے انزال کے لیے دباؤ ہوتا ہے۔ اس موضوع کو اٹھاتے ہوئے ایک ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ بسا اوقات محبوب کی رفاقت بذات خود لطف انگیز ہوتی ہے۔ اکثر مردوں کے نزدیک اچھا جنسی ساتھی وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو ڈرامائی جنسی تسکین سے ہمکنار کرتا ہے۔ بلا شبہ اس قسم کے لمحات زبردست ہوتے ہیں لیکن ہر بار ضروری نہیں ہوتے۔